one of the companion of Prophet Muhammad, one of the important place, pilgrimage place for Muslims. So now we will go and see the tomb of Abu Ayyub al-Ansari and also some of the holy relic. The mosque made by Muhammad, the first of the time. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو ڈیلی مومنٹس۔ میرے چینل ڈیلی مومنٹس کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی یاد سے پریس کیجیے گا تاکہ آپ میری ٹریول سیریز کو فالو کر سکیں۔ آج کا دن ہمارے ٹرپ کا سیکنڈ ڈے ہے اور ایک بہت اچھا دن ہے کیونکہ الحمدللہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے کہ ہم ایک صحابی کا مقبرہ جو ہے وہ وزٹ کرنے لگے ہیں۔ مقبرے کی طرف جاتے ہوئے آپ دیکھیں گے ایک چھوٹی سی مارکیٹ بنی ہوئی ہے، جو ٹرکی میں کوئی بھی ٹورسٹ پلیس ہے نا، وہاں پہ ان لوگوں نے ایسی مارکیٹ ضرور بنائی ہوتی ہے جہاں پہ بیگز، ڈریسز اور کھانے پینے کی چیزیں، ایسے سٹالز بھی لگے ہوتے ہیں۔ تو چاہے آپ سمندر پہ جائیں، چاہے آپ کسی مسجد میں جائیں، کہیں بھی گھومنے پھرنے آپ لوگ جائیں گے نا تو آپ لوگوں کو اس طرح کی مارکیٹ ضرور نظر آئے گی۔ تو جی اب یہاں پہ ہم لوگ مقبرے میں انٹر ہو گئے اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا ماشاءاللہ فوارہ لگا ہوا ہے۔ تو جی آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ مقبرہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قریبی صحابی تھے حضرت ابو ایوب الانصاری، جن کا تعلق مدینہ سے تھا۔ یہ وہ صحابی تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی تھی القصوہ، وہ ان صحابی کے گھر کے باہر بیٹھ گئی۔ تو جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اپنا گھر نہیں بنایا تب تک آپ حضرت ابو ایوب الانصاری کے مہمان بنے تھے۔ جس ایریا میں ہم اس ٹائم موجود ہیں یہ استنبول کا ایریا ہے اور اس ایریا کو ایوب سلطان کا نام دیا گیا ہے۔ اس جگہ کے 3 حصے ہیں، ایک حصے میں ہے حضرت ابو ایوب الانصاری کا مقبرہ، دوسرے حصے میں ان کی ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے جس کو ایوب ماسک کہا جاتا ہے، اور جی تیسرا حصہ جو ہے وہ قبرستان کا ہے جہاں پہ خلافت عثمانیہ کے دور کے کچھ وزیر وغیرہ اور پاشا حضرات وغیرہ جو ہیں وہ ان کی قبریں ہیں۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے عرب سے ایک لشکر اٹھا تھا اور اس لشکر کا حصہ جو ہیں وہ حضرت ابو ایوب الانصاری تھے، کیونکہ ان کی ایج بھی اس ٹائم پہ زیادہ تھی، تقریباً 80 سال کے تھے، اور وہ شدید بیمار بھی ہو گئے تھے دوران جنگی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے جو ہے وہ قسطنطنیہ میں ہی دفن کیا جائے، تو اس لیے ان کا جو مقبرہ ہے وہ یہاں بنا، اور مقبرہ جو ہے وہ محمد فاتح سلطان نے بنوایا تھا، اور آپ کی وفات کے 800 سال کے بعد یہ مقبرہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ اور یہ بھی ایسے بنا تھا کہ ایک بزرگ تھے حضرت شاہ شمس الدین، ان کو خواب میں یہ جگہ نظر آئی تھی، یہاں پہ نور تھا، تو پھر محمد سلطان فاتح نے اس جگہ کو ان کی نشاندہی پر جو ہے وہ چیک کروایا، اور پھر آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ وہاں سے ملی، اور وہاں پہ ایک پرانے وقت کی تختی بھی لگی ہوئی تھی جس کے اوپر عبرانی زبان میں آپ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو جی چلیں اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں حضرت ابو ایوب الانصاری کے مقبرے میں، جو کہ ایک بہت ہی پرسکون جگہ ہے۔ اور جی ہمارے ساتھ ہماری ٹور گائیڈ تھی۔ استنبول میں آپ کو ایسی جگہوں پہ ٹور گائیڈز کی ضرورت پڑے گی کیونکہ وہ آپ کو ساری ہسٹری ساتھ ساتھ بتائیں گی۔ تو جی سب سے پہلے یہاں پہ انہوں نے شاپر رکھے ہوتے ہیں، اپنے شوز وغیرہ کو اتار دیں گے مقبرے میں جانے کے لیے۔ اور یہ دیکھیں جی کچھ یہ ہماری سیکرٹ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک پتا ہے اس درخت کا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگایا تھا، اور ساتھ میں جی یہ ایک پتھر ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوا کرتا تھا اور ان پر درود پاک بھی بھیجتا تھا۔ اور پھر یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک بھی موجود ہیں، ان کی داڑھی کے بال جن کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو گرین والی ٹائل ہے نا یہ روضہ مطہرہ کی ٹائل ہے۔ تو جی ماشاءاللہ یہاں پہ یہ 3-4 جو ہیں وہ ہولی ریلکس موجود ہیں جن کی زیارت ہم لوگوں نے کی۔ ماشاءاللہ مقبرہ بہت خوبصورت بنایا گیا ہے، اور جو کیلیگرافی کی ہوئی ہے قرآنی آیات کی وہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورتی سے کی گئی ہے، اور مقبرہ بہت زیادہ ہوادار ہے، روشنی بھی بہت زیادہ آتی ہے، نیچرل لائٹ، اور
کچھ وقت کے لیے آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ جنت کے کسی حصے میں جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، اتنی پرسکون یہ جگہ ہے۔ اور جی اب آپ یہ زیارت کریں حضرت ابو ایوب الانصاری کی قبر مبارک کی، جس کے آگے جو دروازہ لگا ہوا ہے یہ چاندی کا ہے۔ یہاں پر لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں، اور ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریبی صحابی کے مقبرے پہ گئے ہیں۔ مقبرے سے باہر نکل کے تو ہم لوگ مسجد کی طرف چلے گئے۔ یہ ایوب سلطان مسجد ہے، جس کا میں نے ذکر آپ سے ویڈیو کے شروع میں ہی کیا تھا۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت مسجد ہے یہ۔ مسجد کے اوپر اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، اور جو ہمارے خلفائے راشدین تھے 4 خلیفہ، ان کے ناموں کو جو ہے لکھا گیا ہے، بہت خوبصورتی سے کیلیگرافی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد بہت ہی بڑی ہے، بہت کشادہ ہے، پرسکون ہے، اور ایون میرا جو کیمرہ ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ نہیں جسٹس کری مسجد کی خوبصورتی کے ساتھ۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری جگہ ہے یہ۔ اگر آپ لوگ استنبول آئیں تو اس جگہ کو ضرور وزٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھی جو ہے وہ سعادت نصیب فرمائے اس جگہ پہ آنے کی۔ اور یہ چاروں طرف سے مسجد کے باہر کا ویو بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں بریفلی آپ لوگوں کو مقبرے کی ہسٹری بتا دوں، اور حضرت ابو ایوب الانصاری کون تھے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کس حد تک قریب تھے، سب میں نے آپ کو بریفلی بتا دیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اب ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اور آیا صوفیہ ماسک جائیں گے، اور اس کے بعد ٹاپ کپی پیلس جائیں گے، جن کی ویڈیوز بھی آپ تک آنے والے دنوں میں پہنچ جائیں گی۔ تو جی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔